السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، آج پھر ہم سوال و جواب کی چوتھی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد بلال کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ہم آج کی اس نشست کے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ جمعۃ المبارک کی نماز آدھی پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے 2 فرض پڑھنے والے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 2 فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، دیکھا دیکھی لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو 2 فرض پڑھنے سے جمعۃ المبارک کے فرض تو ہو جائیں گے، لیکن جو باقی نماز چھوڑی جائے گی بلا عذر، بغیر کسی وجہ کے، سنت موقدہ جو بعد کی 4 سنتیں اور 2 سنتیں ہیں، یہ سنت موقدہ ہے۔ جو جان بوجھ کر سنت موقدہ کا تارک ہوگا وہ یقیناً گنہگار ہوگا۔ سنت موقدہ واجب کے قریب تر ہوتی ہے، لہٰذا باقی نماز چلے نفل یا سنت غیر موقدہ ہو تو وہ عادت اس کی بھی نہیں بنانی چاہیے، لیکن اگر کبھی کبھار وہ رہ جاتی ہیں، چھوڑ دیتا ہے انسان، گنہگار نہیں ہوتا۔ سنت موقدہ واجب اور فرض، اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، لہٰذا ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران وسوسوں کا آنا، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو دیکھیں، وسوسے جو ہوتے ہیں وہ ایک شیطانی عمل ہے، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے ایسے خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں کہ ہم آپ سے بیان نہیں کر سکتے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے اور تمہیں اس چیز کا احساس بھی یا تم اسے برا سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی اصل میں نیکی ہے، اصل میں نیکی یہی ہے کہ وسوسوں کو برا سمجھنا۔ تو جو چیز بندے کے اختیار میں نہیں ہے اسے پچھاڑنا ضرور چاہیے، وسوسوں کو دور کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو وسوسے آتے ہیں، عموماً مشابہات میں انسان کو ڈال دیتے ہیں یا باقی معاملات، ادھر ادھر کے خیالات ہوتے ہیں، تو اس میں بندہ گنہگار نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، قضا نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب یہ مطلقاً سوال کیا گیا ہے، آپ اسے اسپیسیفک کر کے بتاتے یا پوچھتے تو پھر اس کا جواب دیا جاتا۔ قضا نماز جیسی انسان کے ذمہ نماز قضا ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے، وہ فوراً اس پر واجب ہے کہ اسے ادا کرے۔ قضا نماز اس وقت تک بندے کے ذمہ باقی رہتی ہے جب تک کہ وہ اسے ادا نہ کر لے، نہیں ادا کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ اگر باقی اس کے حوالے سے جو طریقہ کار یا اور دیگر سوال، اگر کوئی اسپیسیفک آپ سوال کرتے تو اس کا آپ کو جواب دیا جاتا۔ اگلا سوال ہے، اگر بندے کو زخم ہو جائے اور زخم سے پانی بہہ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زخم سے پانی کا اتنا رسنا، اتنا بہنا کہ وہ اپنی جگہ سے سلان اختیار کرے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تو لازمی بات ہے نماز بھی ٹوٹ گئی، لہٰذا سب سے بہترین حال اس کا یہ ہے کہ زخم کے اوپر پٹی یا کپڑا باندھ دیا جائے، تاکہ اگر پٹی یا کپڑا باندھنے کے باوجود پھر بھی اس سے خون یا پانی رستا ہے، روکنے کے باوجود بھی نہیں رکتا، تو پھر بندہ معذور ہے۔ لیکن حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے، زخم سے جو پانی کا رسنا ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ جگہ کو بھی ناپاک کرتا ہے، لہٰذا اگر پانی اپنی جگہ سے اسلان اختیار کرے گا، پیپ یا پانی یا خون بہے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، جب وضو ٹوٹے گا تو پھر نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ آج کا اگلا سوال ہے، غسل جنابت میں کتنی دیر تاخیر جائز ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفہوم حدیث یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، رات کو مجھے جنابت لاحق ہو گئی، غسل فرض ہو گیا، تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اٹھ کر عضو کو دھو لیتے اور وضو کر لیتے، یوں ایسے ہی تم سوتے جیسے کہ ایک پاک آدمی، طہارت والا آدمی سوتا ہے۔ لہذا سنت یہ ہے کہ جب غسل فرض ہو جائے تو فوراً غسل کرنا، چاہے ہم بستری کی صورت میں، چاہے جیسے بھی غسل واجب ہو جائے
فوراً غسل کر لینا اس پر ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے تاخیر کرتا ہے، مجبوری ہے، ٹھنڈ ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عضو تناسل کو دھو لیا جائے اور وضو کر لیا جائے تاکہ بندہ گنہگار نہ ہو. لیکن بغیر کسی وجہ کے تاخیر کرنا انسان کو گنہگار کرتا ہے. واللہ عالم بالصواب. آج کے اتنے ہی سوال تھے. ناظرین کرام جو ہمارے چینل پر نئے دوست آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ نیکی کے کام میں آپ کا بھی حصہ ڈال جائے.